نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ احباب ذی وقار، رحمت دو عالم کی آمد سے قبل عرب کا معاشرہ مذہباً بتوں کا پچاری، نسلاً قبائل میں بٹا اور معاش میں سود کی گرفت میں تھا۔ اوس و خزرج کے علاوہ 20 قبائل دست و گریباں تھے، سال ہر سال جنگیں جاری رہتی۔ آپ نے اخوت و محبت کی روحانی سوچ سے خالق کائنات کی اس بکھری ہوئی بستی کو رنگ برنگ گلشن کی طرح سجا دی، جس میں خاندان و قبائل مختلف پھولوں کی طرح صرف پہچان کا کام دینے لگے۔ ایسی تربیت فرمائی کہ نہ کوئی رومی رہا، نہ حبشی، فارسی رہا، نہ دوسی، سب جسد واحد کی طرح ایک ہو گئے۔ سب کی خوشی ایک کی خوشی، سب کی خوشی ایک کا غم سب کا غم بن گیا۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کا شگر۔ روحانی جذبات سے ایسے متحد ہوئے کہ خود رب کائنات کو فرمانا پڑا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی کتاب اللہ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ وہ کیسے شیر و شکر ہوئے کہ بس یوں سمجھیے کہ جام شہادت خود پی لیتے مگر جام شیریں بائی کی طرف بڑھا دیتے۔ واقعی صادق نے کہا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو۔ ایسی الفت کے لیے آپ نے عملی قربانی یوں دی کہ 4 لخت جگر میں سے 3 بنو امیہ میں بیعہ دیں، جن کی خدا نے یوں شہادت جاری فرمائی کہ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے 55 سال کی عمر میں امہات المومنین کا دائرہ وسیع تر کر دیا۔ چنانچہ اگر سلمان فارسی، صہیب رومی، ابو ہریرہ دوسی اور سرداران قریش بلال حبشی کو اتق سیدنا سیدنا کہہ کر پکارتے، تو ادھر صفیہ بنو نذیر سے، ام حبیبہ بنو امیہ سے، جویریہ مصر سے اور زینب سب ایک برتن سے سیر ہو رہی تھیں۔ ساہس اور نند کی دعوت کا مشہور مقولہ عائشہ و فاطمہ کے روپ سے ٹوٹ گیا جب آپ نے خود اپنی لخت جگر کو حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فَأَحِبِّهِ هَٰذِهِ، اس سے محبت کر۔ اور حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کے لیے رطب اللسان ہیں کہ رسول گرامی سے چال اور گفتگو میں سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ ہیں۔ لٹے پٹے مہاجرین کا مدینہ منورہ تانا بانا بنا رہتا، مگر کبھی انصار نے پیشانی پر شکن نہ ڈالی، بلکہ مورخ حیران ہیں کہ آدمی کی اس قدر الفت۔ انصار اپنی زمینیں نصف نصف، اپنے گھر بار نصف نصف کر رہے ہیں۔ یہ صورت صرف معلم انسانیت کی زندگی تک محدود نہ رہی، ورنہ تو تعلیم بھی ناقص، معلم بھی ناقص کہلاتا۔ ابن سعد لکھتے ہیں، خلافت کے چند دن بعد ابو بکر اور علی کے گھر گئے اور رضامندی چاہی تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ تب ابو بکر گویا ہوئے، اے رسول کے لخت جگر، ہم نے اپنے گھر، مال اور رشتہ دار یوں کی قربانی صرف تمہارے ابا جان کے کہنے پر دی، تو تمہاری ناراضگی کیسے برداشت ہو؟ میں رضامندی تک اس گھر سے نہ اٹھوں گا۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے رضامندی کا اظہار کیا اور تا وفات پھر مسئلہ وراثت پر گفتگو بھی نہ کی۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت فاطمہ کی تیمارداری اسما رضی اللہ عنہ، جوزہ ابو بکر نے اور جنازہ ابو بکر نے حضرت علی کے کہنے پر پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جذباتی حد تک اہل بیت سے الفت رکھتے تھے، چنانچہ ام کلثوم بنت فاطمہ سے 40,000 حق مہر میں عقد کیا، اور اس پر انتہائی خوشی کی بات کہ شراب کے 80 کوڑوں کے لیے حضرت علی کے مشورہ اور سنہ ہجری کے لیے محرم سے ابتدا سب کام حضرت علی کے مشورے کو قبول کر کے مقرر کیے۔ تاریخ کی ستمگری ہے کہ کربلا میں علی اکبر علی اصغر کو یاد کیا جاتا ہے، جبکہ جمرۃ الانصاب کے مؤلف ابن حزم کے بقول ان کے اصل نام ابو بکر عمر تھے، جو ان سے محبت علی کی علامت تھی۔ یہ الفتیں آگے بھی بڑھتی رہیں۔ چنانچہ نواسہ رسول حضرت حسین کے گھر ابو سفیان کی نواسی آمنہ بنت میمونہ بنت ابو سفیان ہیں۔ گویا بیٹی ابو سفیان کی رسول کے گھر اور نواسہ نواسی رسول کے گھر یہی ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، اور
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ آخر میں یہی کہوں گی، اسلام کا دنیا میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اور بھی تقریریں سننے کے لیے آپ اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو سن سکتے ہیں۔